ان کا ذمہ دار بذات خود انسان ہوگا۔ اور ناظرین، کیا یہ دخان الساعۃ کی علام ہے؟ یعنی کیا یہ دخان الساعۃ کا علام ہے؟ یعنی یہ اس بات کی علامت ثابت ہوتی ہیں کہ الساعۃ ایک عظیم تباہی سر پر آ چکی جو کہ ان قریب آنے والی ہے۔ تو ناظرین، اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ ہاں بالکل یہ دخان الساعۃ کا علام ہے۔ مثلا جیسے اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو، اس بیماری کا علاج نہ کرنے سے وہ دن بدن بڑھتی ہے، اور پھر وہ اس بات کا اعلام یعنی علامت ہوتی ہے کہ ان قریب جسم موت کا شکار ہو جائے گا۔ یا بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آپ اس خرابی کو دور نہ کریں تو وہ خرابی بڑھتی جائے گی، اور اس بات کی علامت ہوگی کہ ان قریب گاڑی بالکل بیکار ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ناظرین، ان دخان کی وجہ سے زمین آج جن جن تباہیوں کا شکار ہے، وہ تباہیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، جو کہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ الساعۃ ایک عظیم یعنی بڑی تباہی تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ یوں دخان علامات الساعۃ میں سے ایک ہے، نہ صرف علامت بلکہ آخری اور بڑی علامات میں سے ایک۔ اس طرح ناظرین، کیا یہ دخان ان اشراط الساعۃ میں سے ہیں؟ یعنی وہ وجوہات جن وجوہات کی بنا پر الساعۃ آئے گی، عظیم تباہی آئے گی، کیا ان میں سے ایک یہ دخان ہیں؟ کیا ان میں سے ایک وجہ یہ دخان ہیں؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہے۔ ہاں بالکل، بلا شک و شبہ آج ان دخان یعنی ان گیسوں کی وجہ سے جو تباہیاں آ رہی ہیں، یہ اس بڑی عظیم تباہی کا سبب بنیں گی، جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دخان یعنی یہ گیسیں نہ صرف اشراط الساعۃ میں سے ایک ہیں بلکہ یہ آخری اور بڑی اشراط میں سے ایک ہیں۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے حسب سابق روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ ہے ملا، جس کے معنی ہے انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کی ایک بہت بڑی تعداد کا غیر منظم طریقے سے ایسا کام کرنا جس سے روکا گیا ہو، جس کی اجازت نہ دی گئی ہو، یعنی حرام کام، جس کی وجہ سے ان کے عمل کا رد عمل بہت بڑی مقدار میں ظاہر ہو جائے۔ اور ملا اسے بھی کہتے ہیں جسے دوسروں پر اختیار و سلطان حاصل ہوتا ہے، مثلا جیسے انسانوں میں سے وہ لوگ جنہیں سلطان حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ حکومتی عہدوں پر فائز لوگ، بااثر ترین لوگ، رہنما وغیرہ، خواہ وہ سیاسی ہوں یا مذہبی۔ پھر اگلا لفظ ہے یوم۔ یوم کہتے ہیں نقطہ آغاز سے نقطہ اختتام تک کی مدت کو، مرحلے کو، پیریڈ یا طے شدہ مدت وغیرہ کو۔ اب آتے ہیں ناظرین روایت کی طرف۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا ہے دخان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ آیت ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یعنی تمہیں آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کی تخلیق کے بارے میں ہر لحاظ سے واضح کر دیا اور آگاہ کر دیا کہ ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کرنا، ورنہ ان میں فساد ہوگا، اور پھر تباہیوں کی صورت میں وہ فساد ظاہر ہوگا۔ تم نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا اور وہی کیا جس سے منع کیا تھا، تو پھر وہی ہوا، تباہیاں ظاہر ہوئیں، لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینے کے باوجود بھی یقین نہ کیا اور اپنی اسی روش کو برقرار رکھا، یلعبون ہی کر رہے ہو۔ تو پھر جان لو، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ بن میں ہے انہیں گیسوں سے خلق کیا، ان میں پنگے لینے سے گیسیں خارج ہوں گی، اس لیے تمہارے یلعبون کرنے سے ان قریب یہ فضا جس میں تم سانس لیتے ہو یہ ہر لحاظ سے طرح طرح کی گیسوں سے بھر جائے گی۔ اور یہی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس قریب ہے جس یوم آئے گا آسمان ہر طرف سے کھلم کھلا ہر لحاظ سے گیسوں کے ساتھ۔ انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کی بہت بڑی غیر معمولی تعداد کے غیر منظم طریقے سے ایسے اعمال کا رد عمل ہوگا
یعنی ایسے اعمال کا رد عمل ہوں گی جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روک دیا تھا، جو حرام ہیں۔ ان کے ان اعمال کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان گیسیں بڑھ جائیں گی، ایسے کہ ان گیسوں کو پوری دنیا کے انسانوں پر سلطان حاصل ہوگا، یعنی وہ مشرق و مغرب کے درمیان اس طرح بڑھ جائیں گی کہ انسان ان گیسوں کے سامنے بے بس و بے اختیار ہوں گے۔ انہیں انہی گیسوں کے ماتحت رہنا پڑے گا، انہیں انہی میں سانس لینا پڑے گی، اور وہ گیسیں رہیں گی 40 یوم اور لیل۔ اس طرح ناظرین اگلی روایت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخان کے بارے میں کہا کہ وہ الساعۃ کی اشراط میں سے ہیں، یعنی جن وجوہات کی بنا پر الساعۃ آئے گی، دنیا میں آخری بڑی تباہی آئے گی جس سے دنیا میں تمام انسانوں کا خاتمہ ہوگا، اس تباہی کی وجوہات میں سے ایک وجہ دخان یعنی وہ گیسیں ہوں گی۔ جب دخان یعنی گیسیں ظاہر ہوں گی تو ان کے بعد اشراط الساعۃ میں سے کوئی بھی شرط باقی نہیں بچے گی، یعنی دخان الساعۃ کی سب سے آخری شرط ہے، اور یہ کہ دخان یعنی وہ گیسیں رہیں گی زمین میں 40 یوم۔ انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کی بہت بڑی غیر معمولی تعداد کے غیر منظم طریقے سے ایسے اعمال کا رد عمل ہوں گی جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روک دیا، جو حرام ہیں۔ ان کے ان اعمال کی وجہ سے وہ گیسیں زمین و آسمان کے درمیان بڑھ جائیں گی، ایسے بڑھ جائیں گی کہ انہیں سلطان حاصل ہوگا، یعنی زمین و آسمان کے درمیان ان گیسوں کی موجودگی ایسے ہوگی جیسے کہ وہ گیسیں راج کر رہی ہوں گی۔ ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دخان کے بارے میں جو باتیں بتائیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ گیسیں انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کی بہت بڑی غیر معمولی تعداد کے غیر منظم طریقے سے ایسے اعمال کا رد عمل ہوں گی کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روک دیا، جو حرام ہیں۔ تو ناظرین غور کریں، کیا یہ گیسیں انسانی اور غیر انسانی مخلوقات کی غیر معمولی بڑی مقدار کے غیر منظم طریقے سے کیے جانے والے اعمال کا رد عمل نہیں ہے؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، جسے آپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں انسان اپنی ضرورت کی اشیاء خلق کرنے کے لیے کارخانوں سے طرح طرح کی زہریلی گیسوں کو خارج کر رہے ہیں، تو وہی غیر انسانی مخلوقات یہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مشینیں طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کر رہی ہیں، اور یہ سب آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی اس میں شامل ہیں۔ یوں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ بالکل سچ ثابت ہو جاتے ہیں جو انہوں نے آج سے 14 صدیاں قبل کہے تھے۔ پھر ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گیسیں زمین و آسمان کے درمیان اس طرح بڑھ جائیں گی کہ انہیں سلطان حاصل ہوگا، ایسے کہ جیسے وہ راج کر رہی ہوں۔ تمام کے تمام انسان ان گیسوں کے سامنے بے بس ہوں گے، اور انہی گیسوں میں سانس لینا پڑے گا، انہی میں زندہ رہنا ہوگا۔ انسان ان گیسوں کے تسلط میں رہیں گے۔ تو کیا ناظرین آج حقیقت یہ نہیں ہے؟ کیا آج یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ ناظرین، یہ حقیقت آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا آج بذات خود اسی وقت میں آپ موجود نہیں ہیں؟ آج خود آپ اسی وقت میں موجود ہیں۔ جس فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں، آپ اسی میں زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ وہ فضا ہر لحاظ سے، ہر طرف سے، ہر طرح سے طرح طرح کی گیسوں سے بھر چکی ہے، اور آپ ان گیسوں کے سامنے بے بس ہیں۔ کیا یہ گیسیں آپ پر راج نہیں کر رہی؟ کیا انہیں سلطان حاصل نہیں ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ پھر ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ دخان یعنی وہ گیسیں 40 یوم رہیں گی۔ یوم کے معنی دن کے کیے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہیں۔ ہم گزشتہ ایک ساتھ میں یہ واضح کر چکے، اور پیچھے بھی ہم پہلے ہی اس لفظ کی وضاحت کر چکے کہ یوم کہتے ہیں نقطہ آغاز سے انجام تک کے وقت کو، ایک مرحلے کو، پیریڈ کو، طے شدہ مدت وغیرہ کو۔
دخان قرب قیام الساعت ظاہر ہونے والی گیسیں جو پوری دنیا کی فضا میں بھر جائیں گی وہ 40 یوم تک رہیں گی۔ اور ناظرین، حیران کن طور پر دوسری طرف محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دجال کے زمین پر ٹھہرنے کی مدت بھی 40 یوم ہی بتائی، اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ دجال کی جنت گرد و غبار والی ہوگی۔ وہ گرد و غبار اپنی ذات میں طرح طرح کی گیسیں ہوں گی، یعنی وہ گرد و غبار طرح طرح کی گیسیں ہوں گی، دخان